بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم خیبر کے یہودیوں میں سے اعلیٰ خاندان کے ایک شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا، وہ فیصلہ کروانے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا؟ جب یہودیوں نے فیصلہ قبول کرنے سے انکار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے عالم ابن سوریہ کو فیصل بنایا تو اس نے کیا اعتراف کیا؟ یہودیوں کا آسمانی کتابوں میں تحریف کا مقصد بیان کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ خیبر کے باشندوں میں سے ایک شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا، وہ دونوں اعلیٰ خاندان کے تھے، اس لیے یہودیوں کے علماء نے حکم توریت کے مطابق ان کو رجم کرنا مناسب نہ سمجھا اور آپس میں مشورے کے بعد اس بات پر متفق ہوئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ طیبہ میں مبعوث ہوئے ہیں ان کی کتاب میں رجم کا حکم نہیں ہے، اس لیے ان سے فیصلہ کرا لیا جائے اور اس کے لیے ان کے ہم وطن پڑوسی یہودی قبیلہ بنی قریظہ اور بنو نذیر کے لوگوں کی سفارش لی جائے۔ حال ہی میں ان لوگوں کا ان سے صلح کا معاہدہ بھی ہوا ہے، وہ سفارش کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فیصلہ فرما دیں گے۔ چنانچہ دونوں مجرموں کو ایک جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کیا گیا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ مسئلہ دریافت کریں کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کا ارتکاب کر لے تو اس کی سزا کیا ہے۔ جانے والوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ اگر وہ کوڑے لگانے اور منہ کالا کرنے کا حکم دیں تو ان کا دیا ہوا فیصلہ مان لینا، اور اگر رجم یعنی سنسار کرنے کا حکم دیں تو انکار کر دینا۔ جب ان نے قبیلہ بنی قریظہ اور بنو نذیر کے بڑوں سے ملاقات کر کے ان کو صورتحال سے آگاہ کیا اور یہ بتایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں، آپ ہماری سفارش فرما دیں۔ قبیلہ بنی قریظہ اور بنو نذیر کے لوگوں نے کہا، قسم خدا کی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تم لوگوں کو ایسی باتوں کا حکم دیں گے جو تم پسند نہیں کرو گے۔ اشراف یہود میں سے کعب بن اشرف، کعب بن اسد، مالک بن سیف وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ابو القاسم، ہم لوگ ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ فرما دیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کا ارتکاب کرے اور ثبوت بھی فراہم ہو جائیں تو اس کی سزا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اشراف یہود، کیا تم لوگ میرا دیا ہوا فیصلہ مان لو گے؟ یہودیوں نے کہا، ہاں ہم مان لیں گے۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام ایت رجم لے کر حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق دونوں کو سنسار کرنے کا حکم دیا، لیکن یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے درمیان اور ان یہودیوں کے درمیان ان کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن سوریہ کو فیصل بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان یہودیوں سے فرمایا، اے یہودیو، کیا تم لوگ ایک نوجوان ابن سوریہ کو جانتے ہو؟ تمہارے درمیان وہ کیسا آدمی ہے؟ یہودی کہنے لگے، جی ہاں، ہم انہیں جانتے ہیں۔ روئے زمین پر اس پائے کا کوئی عالم نہیں ہے، اور خاص کر توریت کا جتنا علم ابن سوریہ کے پاس ہے کسی عالم کے پاس نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن سوریہ کو بلا کر لاؤ۔ وہ لوگ گئے اور اس کو بلا کر لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ابن سوریہ ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں ابن سوریہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہودیوں کے سب سے بڑے عالم ہو؟ اس نے کہا، لوگ ایسا خیال کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یہودیو، کیا تم لوگ ابن سوریہ کی بات مان لو گے؟ سب نے اقرار کیا، جی ہاں، ہم ان کی بات مان لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن سوریہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا، دریا میں راستہ نکال کر تم کو نجات دی، بادل کو تمہارا سائبان بنا دیا، تمہارے کھانے کے لیے آسمان سے من سلوا اتارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری جس میں تمام حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں بتا دیا۔ تم یہ بتاؤ کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں تو ان کے لیے تمہاری کتاب توریت میں رجم یعنی سنسار کرنے کا حکم ہے یا نہیں؟ ابن سوریہ انکار نہ کر سکا اور اس نے بتایا کہ جی ہاں، ہماری کتاب توریت میں ایسے لوگوں کے لیے رجم کا حکم ہے۔ اگر آپ مجھے قسم نہ دیتے اور مجھے عذاب نازل ہونے یا جلا دیے جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کبھی اس بات کا اقرار نہ کرتا، بلکہ میں ضرور اس بات کو پوشیدہ رکھتا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 4 گواہوں کی شہادت سے زنا کا حکم صراحتاً ثابت ہو جائے تو قرآن پاک کے حکم کے مطابق مجرموں کو رجم کیا جائے گا۔ ابن سوریہ نے کہا، قسم خدا کی، یہی حکم توریت کا ہے۔ ابن سوریہ نے جب یہودیوں کے سامنے توریت میں ایت رجم ہونے کا اعتراف کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر بلند کی اور فرمایا، بے شک میں پہلا وہ شخص ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں سے ایک مردہ سنت کو زندہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابن سوریہ، یہ تو بتاؤ کہ حکم الہی میں تبدیلی کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی؟ ابن سوریہ نے کہا، جب ہم کسی امیر آدمی کو پکڑتے تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور غریب آدمی پر حد جاری کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے امیر لوگوں میں زنا اور دیگر برائیوں کی کثرت ہو گئی۔ ایک مرتبہ جب بادشاہ کے چچا زاد بھائی نے زنا کیا تو اس پر حد جاری نہیں کی گئی۔ پھر ایک دوسرے آدمی نے زنا کیا تو بادشاہ نے اس پر حد جاری کرنا چاہی تو اس کی قوم کے لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے کہ جب تک بادشاہ کے بھائی پر حد جاری نہیں ہوگی اس وقت تک اس کو بھی سزا نہیں دی جا سکتی۔ جب صورتحال ایسی ہو گئی تو علماء یہود نے امیر اور غریب ہر ایک کے لیے یہ راہ نکالی کہ اب کسی کو سنسار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے بدلے 40 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کا منہ کالا کر کے اسے گدھے پر بٹھا کر گشت کرایا جائے گا۔ ابن سوریہ کی بات سن کر یہودی بہت بگڑے اور کہنے لگے، اے ابن سوریہ، تمہیں کچھ نہیں معلوم، تم کسی تعریف کے لائق بھی نہیں ہو۔ ہم لوگ بلا وجہ تمہاری شان میں قصیدہ پڑھ رہے تھے۔ ابن سوریہ نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اللہ تعالیٰ اور آسمانی کتاب توریت شریف کی قسم دی تھی، اور تم لوگ جانتے ہو کہ
کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، اگر میں اس نبی برحق کے سامنے جھوٹ بولتا تو مجھے عذاب الہی کے نازل ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے مجبوراً مجھے حقیقت کا اعتراف کرنا پڑا۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان دونوں مجرموں کو سنسار کر دیا گیا۔